کہ روزے کے کچھ آداب ہیں، آداب کے ساتھ روزہ رکھیں، روزہ ڈھال ہے۔ ان میں سے آداب میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزے کے اندر ہم نے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ آنکھ ایسی چیز کی طرف نہ لگے جس سے آدمی اللہ سے غافل ہو۔ عورتوں کو دیکھنا، لڑکیوں کو دیکھنا، لیلاؤں کو دیکھنا بہت دور کی بات ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ ایسی چیز کو دیکھیں جس سے توجہ اللہ سے ہٹ جائے، یہ بھی غلط ہے۔ مثال کے طور پر کسی بلڈنگ پہ دیکھ رہا ہے، بڑے بڑے دھماکے دیکھ رہا ہے، یار دیکھو عبداللہ نے کتنی محنت کری ہے، کتنی بلڈنگ بنا لی، شاندار بلڈنگ ہے، اس کو کتنا شاندار کاروبار ہے، کہ اس کی بڑائی میں گم ہو جائے اور دل سے اللہ سے غافل ہو جائے، کیا روزے کے اندر ایسی چیزوں کو ملے گے؟ یعنی روزے میں ہر چیز کو سرسری دیکھنا ہے۔ علماء نے یہاں سے لکھا کہ روزے کی حالت میں اپنی اہلیت کو اپنی شیوت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، شیوت کی نگاہ سے دیکھیں۔ جنسی تعلق کی تو اجازت ہی نہیں ہے، لیکن شیوت کی نگاہ سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر دیکھے گا تو روزے کے آداب نہ ہو جائیں۔ اپنی نظر کی بات پر مایا کہ مخلوق کی طریقے غیر اللہ سے ضرورت نہیں ہے، غیر اللہ مٹی کے بنائے ہوئے ضرورت نہیں ہے، غیر اللہ ہر وہ چیز ہے جو تیرے دل سے اللہ کو نکال کر بلا یہ غیر اللہ ہے، یہ اللہ کا غیر ہے۔ تو بس آنکھ کے ذریعے سے بالکل چیزیں آتی ہیں، آنکھ کے ذریعے سے دماغ سوچتا ہے۔ پہلا عدد یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے۔ قرآن میں فرماتے ہیں خود للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نبی ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو بس کر دو، ان کی شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو روزے کے اندر ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہم نے اپنی نظر کی حفاظت کریں گے نظر ایک تو شیطان کے چیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے چیروں میں سے ایک چیز اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ زبان سے کوئی لغو و لعب بات نہ نکلے، زبان سے کوئی غیبت نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے دو خاتون کو لایا گیا، وہ روزہ بہت لگ رہا تھا، قریب طرح کی جان نکل جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک پیالہ بھیجا اور مایا کہ انہیں کہو کہ انگلی ڈال کے اسے کریں تو اس کو گوشت کی ضرورت نکلے۔ کہنے لگی گوشت تو ہم نے کھایا ہی نہیں ہے، لیکن تمہارا گوشت نے کھایا ہے، بڑا مسلمان کی ہمت کے لیے اس کا گوشت تمہارے پیٹ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ اس کی حقیقت واضح ہو جائے۔ آپ دل کی ہمت کر رہا تھا، ہمارے پیٹ میں گوشت نہیں آ رہا، اس کی حضور کے معجزے کی برکت سے اس کی حقیقت سامنے آ گئی۔ بات کیا جائے کیا کوئی آدمی بات کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے اور کبھی پسند نہیں کرے؟ تو قیمت کرنا یہ ہے جسے اپنے مردار بھائی کا گوشت۔ آج ہمارے یہاں پہ فقط بات کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ ایک اور نقطہ معلوم ہوا، جو آدمی قیمت کرتا ہے اس کو روزہ بول سکتا ہے، اس کو روزہ بول سکتا ہے۔ جو مدتی حقات ہوتے ہیں، جو بڑے مسائل ہوتے ہیں، انہیں روزہ صبح سے شام تک روزہ معلوم نہیں ہوتا، روزہ ہے نہیں، وہ آرام ہر بات سارے میں آتا ہے کہ وہ بغیر چاہے کہ کون کریا کرتے تھے ان کے خالی مقام قاضی صاحب کا نے کہا اگر کچھ تو آپ کھائے کریں کمزوری ہو جائے گی اور مانے لگے جنت کا رسوم آ رہا، جنت کا رسوم آ رہا، تو ان کو روزہ نہیں رکھتے۔ تو دوسری چیز کیا ہے، ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ زبان سے مذاق کرنا جائز ہے، روزے کے اندر بھی جائز ہے، اور آپ بیت اللہ میں وہاں بھی مذاق کرنا جائز ہے، لیکن مذاق اڑانا جائز ہے۔ بیت اللہ میں ہو، گھر میں ہو یا مسجد میں ہو یا دکان پر ہو، کسی کا مذاق اڑانا جائز بولے جائز نہیں، جائز یہ باری باری بچنا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا، بات مانو باتوں ایسے جراثیم گھس جاتے ہیں جو نظر بھی نہیں آتے، یہ ایسے جراثیم ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتے، لیکن نقصان بہت زیادہ ہے۔ ارے یہ کورونا وائرس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، کورونا وائرس نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں تھا نہیں تھا، اگر مان لیا جائے تو نظر نہیں آ رہا، اثر کر رہا ہے۔ اس طرح یہ گناہ
نہیں ہوتے. زانی زنا کرے گا محسوس ہو جائے گا اور شرابی شراب پیے گا محسوس ہو جائے گا. لیکن یہ گناہ ایسا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. میری سب کا نماز ہے حاجی ہے ہر وقت تصویر حاضر ہوتی ہے تو بڑے علامہ صاحب ہیں لیکن غیبت کے گناہ میں مبتلا ہے. عوام کو عوام خاص میں مبتلا ہے. سوال ہمارے بات کریں اپنی زبان کی حفاظت زبان کی ضرورت نہیں زبان اپنی بے حیائی کی باتیں بات لوگ دو معنی والے الفاظ کہتے ہیں اور اس میں بے حیائی کا پہلو بھی ہوتا ہے. وہ سمجھنے کی دیکھو اپنے جتنا تکلیف بھی کر لیے گناہ بھی نہیں ہوا. قرآن کے ظاہر گناہ بھی چھوڑو باطنی گناہ بھی چھوڑو. تو ہم نے زبان جھوٹ کسی کا مذاق اڑانا کسی پہ تہمت لگانا کسی پہ تہمت لگانا بڑا خطرناک گناہ ہے. ان سب گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں. زبان کی عبادت اس حالت میں کان کی عبادت کان کی عبادت. جن چیزوں کا بولنا جائز نہیں ان کا سننا بھی جائز نہیں. کان زبان سے گانا جانا جائز نہیں موسیقی جائز نہیں. بہت بے حیائی والی باتیں بے حیائی کے اشعار بھی جائز نہیں. جو کان سے سننا بھی جائز نہیں. ہمارا ایک بڑا طبقہ ہے بتائے سمجھدار بھی ہے اور موبائل کے اندر وہ کوئی موسیقی لگاتا بھی نہیں ہے لیکن موسیقی سنتا ہے. تو اتنے لوگوں نے اللہ معاف کرے بڑے بڑے علماء کے بیانات سے میوزک لگا کے چلا رہے ہیں. یہ حرام ہے حرام. چاہے آسمان صاحب کا بیان ہے چاہے مولانا صاحب کا بیان ہے وہاں ویسے فاروق صاحب بڑے بڑا کاغذ صاحب کا بیان ہے. ان کے بیان میں تو میوزک نہیں تھا کسی اور نے ایڈیٹ کر کے چلائی ہے. یہ بھی حرام. ایسے بیان بولے بھائی اس سے بیان کا کیا فائدہ ہے. اس طرح کوئی ہمارے سامنے اگر اس کا غیبت کر رہا ہے تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا اگر کسی طاقت سے منع کر سکتے ہو منع کر دو تو بھائی ہمارے سامنے بتا دو. اگر پھر بھی نہ مانے تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ اٹھ کے چلے جاؤ. اگر آپ بیٹھے نہیں چاہے ہمارے والد محترم ہو میرا استاد ہو نیک ہو کوئی بھی ہو اگر کوئی غیبت کر رہا ہے میں بیٹھا ہوا ہوں کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر کے چلی دونوں برابر کا چلی. ایک تو ہم نے غیبت سے اپنے آپ کو بالکل بچانا ہے. دوسری چیز جھوٹ کاروبار کے دوران ایسی باتیں کرنا دھوکہ دہی حرام ہے. ایک بڑا بچہ ہے جو کہتا ہے ہم جھوٹ تو نہیں بولتے ہم جھوٹ تو نہیں بولتے لیکن سچ بھی نہیں کہتے. ہمارے ایک دوست ہیں کہتے ہیں ہم کاروبار جھوٹ تو نہیں بولتے لیکن سچ بھی نہیں بولتے. میں نے کہا دھوکہ تو نہیں دیتے بھائی جھوٹ بولنا تو حرام ہے. اگر آپ نے بات جھوٹ نہیں بولا لیکن دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے. دھوکہ دینا تو حرام ہے دھوکہ بھی نہیں ہوتا. تو اپنی ہم نے کان کی حفاظت کرنا ان گناہوں کو چھوٹا بھی نہیں سے قریب نہیں جانا. اور چوتھا جب علماء نے لکھا کہ باقی اعضاء کی حفاظت کرنا. مثلا اس تاریخ کے وقت پیٹ میں مشتبہ ماننا مشتبہ ماننا پاؤں گناہ کی طرف چل کے نہ جائے. رمضان ہے کوئی اگر ویڈیو گیم کا آتی ہے تو ویڈیو گیم کے لیے میں جا رہا ہوں میرا پاؤں چل کے جا رہے ہیں نہیں لینا. موبائل کے اندر غلط استعمال نہ ہو. گھر میں ٹیلی ویژن نقصان آتا ہے بچوں نکال دینا چاہیے. مسلمان کے گھر میں ہونا ہی چاہیے. اگر کسی کوئی بچپنی ہے کسی کی وجہ سے نکال نہیں سکتے گھر میں چلتی نہیں ہے تو ایک کم از کم اتنا تو کریں کہ رمضان کو اس کو بند کر دو. یہ میرے روزے کو کھا دو میرے روزے کو کھا دو. اس لیے اپنے باقی اعضاء کی حفاظت کرنا گناہوں سے اپنے آپ کو بالکل بچا کے رکھنا.